اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو رہنا چاہیے اس طرح کہ آپ کے گھر والوں کو فخر محسوس، آپ کے گھر والوں کا سر اونچا ہو جائے، آپ کے رشتہ دار آپ کی خود بخود عزت کریں گے۔ علم ایسی چیز ہے جو حسب نسب سے بالا تر ہے۔ بہت سارے لوگ جو غریب طبقے کے ہوتے ہیں یا اور دوسرے بہت سارے کاموں کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب علم حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ نصیب کرتا ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان بہت اس دنیا کے اندر بھی ترقی کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص و للہیت ہو۔ تو یہ چیز کہ آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا ہے، آپ جا کر کسی تبلیغ کریں، اور اس تبلیغ کے راستے میں اگر کچھ آپ کو جملے سنائے دیں، کچھ لوگ طنز کریں، کچھ لوگ آپ کے اوپر جملے کسیں، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو صبر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور صبر کی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اطاعت فرما برداری کے نکلے اللہ کی عبادت کے لیے بھی صبر کی ضرورت، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، برائیوں سے رکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت، اور تقدیر کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں پریشانیاں وہ اگر آتی ہیں تو اس پر بھی صبر کرنا ہمارے لیے ضروری۔ تو یہ صبر ہمیں سکھا دیتا ہے ساری چیزیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز خالی نماز اٹھک بیٹھک نہیں، نماز کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اس سے ٹاپک پر جب پڑھیں گے کہ واقعی نماز کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، نماز کے اندر کتنے فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ آج جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس لیے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس انجمن کے اندر بہت ساری چیزیں پیش کی، اگرچہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کیا ہے، مزید کچھ اسلوب کو کسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، کسی کو اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ مواد کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی یہ تعلیمی مرحلہ ہے آپ کا، آپ اس سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک اور چیز جو عمومی طور پر میں کہنا چاہوں گا سارے بچیوں کے لیے کہ اپنی تقریروں کے اندر آپ قرآن کی آیتیں اور احادیث کی عربی عبارتیں پڑھیں، یاد کریں اس کو، اس لیے کہ خالی اردو بول دینے کے اندر یا اس کا ترجمہ کر دینے کے اندر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، اتنی پرکشش و تقریر نہیں ہوتی ہے جتنا اس کے اندر آپ عربی عبارت استعمال کریں، چاہے قرآن مجید کی آیات ہوں یا حدیث نبویہ ہوں۔ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو، اگر اس اردو تقریر کے اندر عربی آیات نہیں ہے تو اس کے اندر حوالہ ہوتا عام طور پر، یا اپنے استانیوں سے آپ معلومات سے پوچھ کر کے اس کو آپ عربی عبارت یاد کریں، چاہے قرآن کی آیت ہو اور چاہے وہ احادیث نبویہ سے اس کا تعلق ہو۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مزید کشش آ جاتی، مزید اس کے اندر کے نکھار آ جاتا ہے تقریر کے اندر، اور اس کا اثر عوام پر زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے نصوص شرعیہ کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ منتخب حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، 40 حدیث 50 حدیث ایسے منتخب کیا ہے صورتیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس موضوع سے متعلق ہے تقریر، جب آپ کھڑے ہوں تو حمد و صلات کے بعد وہ آیت پڑھیں جس کا تعلق آپ کے موضوع سے ہے، جس کا تعلق، جیسے سورہ نساء کی کسی نے آیت پڑھی، آیت اچھی صحیح ہے، خطبہ حاجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ 3 آیتیں پڑھتے تھے، سورہ نساء کی آیت، آل عمران، اور اس کے بعد کیا ہے سورہ احزاب کی آیتیں، تو تینوں آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اور آخری آیت جو ہے یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو یہ 3 آیتیں خطبہ مسنون ہے یہ پڑھنا، لیکن جب آپ تقریر کرنے کھڑی ہوئی ہیں، یہاں چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے آپ ڈائریکٹ دوسرے آیتوں کے بجائے ان آیتوں کو پڑھیں جن کا آپ کی تقریر سے تعلق ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے سورہ موت کا ذکر، کسی کی تقریر تھی موت کے سلسلے میں، جو موت کو ہم بھول گئے، تو وہاں پر ہم موت کو بھول گئے تو سورہ نساء کی آیت پڑھنا ٹھیک ہے وہ، لیکن اگر اس کے بجائے جو تقریر کے اندر آپ نے جو آیتیں ذکر کیا ان تمام آیتوں کو اگر پیش کر دیں یا حدیثوں کو ذکر کر دیں اپنے حمد و صلات کے بعد، تو یہ زیادہ اچھی چیز ہوگی۔ جو ہے یہ انفرادی طور پر تبصرہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اہم چیز ہے یہ، اس لیے ہر تقریر اپنی جگہ پر اچھی تھی، بس یہ ہے کہ آپ مزید محنت بھی کریں، اس لیے کہ انتہا نہیں، ابھی بہت سارے وفوق کل ذی علم علیم، ہر تقریر کرنے والے سے بڑھ کر کے تقریر کرنے والے، ہر عالم سے بڑھ کر کے علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے آپ اسی کو امتحان کہ ہمارے آخری ہے، بلکہ جتنی محنت ہو سکتی ہے علماء کی تقریریں سنیں، اور ایسے ہی بہت سارے
آج کل خواتین کی بھی تقریریں آتی ہیں، ان کو بھی سنیں، اپنے انداز کو ان کے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کریں، لیکن ان تمام چیزوں کا رعایت کرتے ہوئے آپ اپنی تقریروں کو یاد کریں۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض جگہ دیکھا ہم نے کہ اٹک جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صحیح طریقے سے ان کو تقریر ازبر نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی تقریر ہو، مختصر تقریر رہے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کو اچھی طرح سے آپ ازبر کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ آپ کو بیچ میں اٹک کر کے بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور مواد کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بعض تقریروں کے اندر مواد بھی ماشاءاللہ اچھا ہی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ آخری جو تقریر رفاقت نبی اور اس کے ذرائع، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہمارے سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے اسباب بیان کیے، ان تمام اسباب کے ساتھ ساتھ فرائض کی تم پابندی کرتے ہیں، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سے بڑے خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا سل، جو مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں جانا نہیں بلکہ جنت میں آپ کی صحبت نصیب رہے، آپ کے ساتھ میں رہوں۔ تو آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز؟ کہا کہ نہیں، مجھے یہی چیز چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم میری مدد کرو اپنے نفس کے پر کثرت سے سجدہ کر کے۔ کثرت سے سجدہ سے مراد کیا ہے؟ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نوافل کے باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدہ کر کے، یہ نفلی نمازوں کا اہتمام مراد، کہ کثرت سے زیادہ آپ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ کیا ہے، خالی سلام پھیرنے کے بعد جا کر کے سجدے میں چلے آتے، سجدے میں جا کر کے دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز کیا ہے، صحیح نہیں۔ جہاں بھی قرآن حدیث کے اندر رکوع کرنے کا ذکر ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ خاموش ہو کر کے، یا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کیجیے۔ اس قسم کی آیات کے اندر اور ایسے ہی احادیث کے اندر جہاں بھی سجدے کا ذکر آ جاتا ہے، عام طور پر اس سے مکمل نماز مراد ہوتی، اس سے مکمل نماز مراد ہوتی ہے۔ ایک اہم جز کہہ کر کے پورا جز بول کر کے کل مراد لے آتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے کا اندر خالی سجدہ مقصود نہیں کہ سجدے کے اندر دعا قبول ہوتے تو لوگ خالی سجدہ کر کے دعا کریں، جس طرح ہم دیکھیں مساجد کے اندر بہت ساری جگہوں پر، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ آپ نماز کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ فرائض کے اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل کرنا ہے تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ دنیا کی جو بھی چیزیں ذکر کی گئی، مختلف جو موضوعات تھے، ماشاءاللہ اپنی جگہ پر اہم موضوعات ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو پرچے آپ کے پاس آتے ہوں گے بہت سارے نئی چیزیں اس کے اندر، اور دوسرے اداروں کے بہت ساری چیزیں، جیسے جامعہ دارالسلام کے بات کے اندر جو ہے بہت سارے دارالسلام جو پرچہ نکلتا تھا، سالانہ جو پرچہ ہمارا نکلتا وہاں سے جو ہے، ان تمام چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا پورا مجموعہ ہوگا، راہ اعتدال آتا ہے، اس طرح بہت سارے پرچے منگا کر کے ان کو تلخیص کر کے مختصر کر کے ان کو کیا ہے اپنی تقریروں کے لیے، اپنی انجمنوں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور ہر طالبہ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر وہ اچھے اشعار، اچھی تقریریں نوٹ کرنا چاہے، اور مطالعہ بھی کرنا ہے۔ مطالعے کے اندر آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئے، آپ اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر دیے۔ ہمارے یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ فراغت تک کے، ہماری بستی کے اندر، وہاں بھی باقاعدہ کیا ہے، تقریباً اکثر بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ ساری بچیاں ڈائری رکھتی ہیں، اچھے خوبصورت ڈائری رکھتے ہیں، اور اس کے اندر اپنی تقریر ہے، کوئی نظم ہے، کوئی اچھی چیز، حکمت کی بات آپ کو نظر آ گئی، کوئی معلومات کی چیز آپ کو نظر آ گئی، کوئی کتاب آپ پڑھ رہے تھے، کوئی پرچہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی اچھی چیز نظر آئے، آپ اپنی کاپی کے اندر نوٹ کر دیے۔ یہ آپ کی فراغت کے بعد، آپ کی تعلیم کے بعد یہ ڈائری آپ کے کام آئے گی، اس لیے ڈائری بہت اہم چیز ہوتی، ہر آدمی کو چاہے کہ اپنی ڈائری لکھتا رہے،
اپنے بہت ساری چیزیں روزمرہ کی چیزیں اس کے اندر ضرورت کی چیزیں معلومات چیزیں اس کو درج کرتا رہے، اس لیے کہ بعد میں اتنی کتابیں آپ کہاں پائیں گے، کہاں پڑھیں گے آپ، یہ موقع آپ کو جلدی مل نہیں پائے گا۔ اس لیے ہر بچی کے پاس، ہر طالبہ کے پاس اپنی ایک ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر وہ اچھی تقریریں، اچھی نظمیں اور دوسری تمام چیزیں، نظم بھی ماشاءاللہ اچھی نظم تھی اور بھی مزید مشق جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نظم کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام بھی بہت اچھا۔ اسی طرح آپ نظموں کا انتخاب جب کریں تو اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر ہم کو سبق کیا ملتا ہے، یہ ہم جس کو سنائیں گے وہ اس سے کیا سبق لے گا۔ تو عبرت و نصیحت کی چیزیں یا اسلام کے جو احکامات اگر اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن سکے، وہ نظم ہماری نظم سن کر کے، جیسے نماز کے بارے میں ہو، روزے کے بارے میں ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو نظموں کے انتخاب کے اندر اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نظم کے اندر عمدہ اور اچھا پیغام ہو تاکہ ہم جس کے سامنے اس نظم کو پیش کریں وہ اس سے متاثر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور علم کا تقاضا ہے عمل۔ علم کا تقاضا کیا کرتا ہے؟ العلم یقتضی العمل۔ علم تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، علم کو باقی رکھنے کے لیے آپ عمل کریں۔ علم کی بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے سامنے چیزیں ذکر کریں، اور ان تمام جو کے اندر ایک بات کا خیال رکھیں کہ احادیث وغیرہ کے اندر جو صحیح چیزیں، جو صحیح حدیثیں ہیں انہی کو ان کی تحقیق کر لیا کریں۔ اس لیے کہ آج کل حدیث کے نام پر بہت ساری ضعیف حدیثیں، موضوع من گھڑت حدیثیں، اور خاص طور سے آج کل یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اس کے پر الٹی سیدھی حدیثیں لوگ پیش کر دیتے ہیں حدیث کے نام پر۔ اس لیے کوئی بھی حدیث آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کی تقریر کے اندر ہے تو اس کی صحت کے بارے میں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کے اپنی تقریروں کے اندر لوگ اس کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ حدیثوں کی صحت کے بارے میں اور اچھی طرح سے اعراب لگوا کر کے اس کو یاد کریں، قرآنی آیات کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کی تصحیح کر کے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تعالی علم سے نوازے اور اس کے اوپر عمل کرنے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے ہم جہاں پڑھتے ہیں، جو اساتذہ، جو معلمات ہمیں پڑھاتے ہیں، جو لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں منتظمین کے لیے، ان کے لیے بھی ہمیں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کو دعاؤں میں فراموش کر دیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کام کا انتظام کیا ہے، جو لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں، جو لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے احسان ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن دعائیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مستانیوں کے لیے، اپنے معلمات کے لیے اور اپنے یہاں کے ذمہ داروں کے لیے، شیخ عبدالغفور صاحب اور یہاں کے اور دوسرے تمام ذمہ داروں کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس مدرسے کی ترقی کے لیے اور اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول کر لے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عام طور پر کیا ہے، حدیثوں کے اندر وہ قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے جو اس کار خیر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ جہاں بھی رہیں ایک اپنی حیثیت، ایک مثالی طالبہ کی طرح، ایک مثالی طالبہ بن کر کے رہیں تاکہ اس مدرسے کا، استادیوں کا، معلمات کا، منتظمین کا، سب کا نام روشن ہو۔ شہرت مقصود نہیں بلکہ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی وہاں کی تعلیم و تربیت کس طرح مدرسے کے اپنے معلمات کی بدنامی کا سبب نہ بنے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں، آپ گھر جائیں ایک بھی وقت کی نماز نہ پڑھیں تو کہیں گے کیا پڑھ کر کے آئے ہماری بچے، تو وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اس لیے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے اہم چیز کیا ہے، نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے مسلمان، نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے کافر کے جیسے ہو گیا ہے۔ جس طرح کافر سمجھتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ، اس طرح ہم بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم بھی انہیں کے جیسے، انہیں کے صف میں شامل ہوئے۔ تو ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری ایک نشانی ہونی چاہیے ہر نیکی کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر ایک حصہ۔ اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر جاتے اور وہاں پر کوئی بھی چیز دیکھتی ہیں تو آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت، آپ کو اصلاح کرنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہماری بچی پڑھ کر کے آئے، قرآن اور حدیث پڑھ کر کے آئے، اس کی روشنی میں ہمارے رہنمائی کر رہی ہے، اپنے ساتھیوں کی، اپنی
سہیلیوں کی، اپنے رشتہ داروں کے پاس آپ جائیں، جہاں بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو شریعت کے موافق نہیں ہے، ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ پھر میں آپ تمام کا، تمام معلمات، تمام منتظمین کا اور شیخ عبدالغفور عمری حفظ اللہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں پیش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے اور ہمیں ہمیشہ عبادات کے اندر لگا کر کے رکھے، دعوت و تبلیغ کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم کریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔